अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, गुज़िश्ता माह कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से पास होने वाले FATF बिल का चर्चा रहा, मगर पास होने वाले बिल और इसकी शीकों का कहीं तफसीली जिक्र नहीं हुआ और इनकी मंजूरी के बाद जो पाकिस्तानी कवानीन में तब्दीलियाँ आई हैं, इन पर किसी ने लबकुशाई तक नहीं की। असम्बली इजलास में जिस उजलत में ये बिल पास करवाए गए और इसकी शिकों पर बहस किए बगैर जिस अंदाज में वोटिंग करवाई गई, उसने इस पर सवालिया निशानात खड़े कर दिए। इस बिल की मुखालफत करने वालों को धड़ल्ले से गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया और अलमिया यह है कि गद्दारी के फतवे देने वालों में से किसी एक ने भी इस बिल को देखना, पढ़ना या जांचना गवारा नहीं किया। अक्सरियत इस बिल में छुपे जहर को देखने से कासिर रही। आज हम इन बिल्स के जरिए मंजूर होने वाले कवानीन का जायजा लेंगे कि इन कवानीन की रोशनी में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि होने क्या जा रहा है और गद्दार कौन है। नाजरीन, FATF एक आलमी कमेटी है जो बज़ाहिर मनी लॉन्ड्रिंग, इससे मुतल्लिका गैर कानूनी अमूर और दहशत गर्दी से मुतल्लिक मालियाती अमूर पर नजर रखती है। मगर याद रहे कि ये वो दहशत गर्दी है जो मगरिब के नजदीक दहशत गर्दी है, ना कि हकीकी दहशत गर्दी। 1989 में पेरिस में G7 समिट में इसका क़याम अमल में आया। इसका मकसद बज़ाहिर पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली रकूम और आलमी मालियाती इदारों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे तमाम मामिल की रोकथाम, इसके हवाले से कानून साजी करवाना और इस पर अमल दरामद शामिल हैं। FATF इस्तेमारी मुल्कों के साथ मिलकर काम करती है और इनके नुक्ता नज़र के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के हवाले से कवानीन की मंजूरी पर दुनिया को मजबूर करती है। इस वक्त इसकी ब्लैक लिस्ट में 2 मुल्क मौजूद हैं, वो हैं ईरान और शुमाली कोरिया। ग्रे लिस्ट में कुल 18 ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ग्रे लिस्ट में इन ममालिक को शामिल किया जाता है जिनके मुल्की कवानीन FATF से मुताबिकत नहीं रखते और जो मुल्क इस कमेटी की तरफ से बनाए गए एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल यानी गुलामी नहीं करते। इन ममालिक को कुछ वक्त दिया जाता है कि कानून साजी के जरिए इस कमेटी के एतराज़ात दूर किए जाएं। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी कमेटी और इस तरह के दीगर आलमी इदारों के क़याम के बावजूद दुनिया में दहशत गर्दी कम हुई है या ज़्यादा, या इन इदारों के नज़दीक दहशत गर्दी सिर्फ वो है जो सिर्फ मगरबी दुनिया और तरक्की याफ्ता ममालिक में हो या जिससे इनके मफादात को ज़िक पहुँचती हो। तरक्की पजीर और मुस्लिम ममालिक की अवाम की हैसियत शायद इनके नज़दीक कीड़ों मकोड़ों की सी है कि इनकी जानों की कोई वक़्त नहीं। दर हकीकत ये कमेटी इन दज्जाली ताकतों का एक खिलौना है जो तमाम दुनिया को अपने ताबे करना चाहते हैं और अवाम को अपनी ज़ेर निगरानी रखना चाहते हैं। माजी करीब की तमाम जंगों का अगर हकीकत पसंदाना जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आएगी कि इन तमाम के पीछे इन्हीं मगरबी ममालिक के फॉरेन एडवेंचर्स थे जो मासूम अवाम ने लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर भुगते। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी आज भी कौमी हालत यह है कि इन आलमी इदारों की एक आवाज़ पर फौरन बगैर सोचे समझे लब्बैक कहकर अपनी आज़ादी पर समझौता कर लेते हैं। 16 सितंबर को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 3 बिल मंजूर हुए, जो कि इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और एंटी टेररिज्म एक्ट 2020 हैं। हैरत की बात है कि ईवान में अपोजिशन को हुकूमत पर अददी बरतरी हासिल है, मगर इस इजलास में अपोजिशन के 30 मेंबर्स गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से ये बिल पास होने में कामयाब रहे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक गनी ने वक्फ अमलाक बिल में इस्लाहात पेश की, मगर स्पीकर की तरफ से उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और ये इस्लाहात मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020 के मुताबिक दारुल हुकूमत की हदूद में वाक़े तमाम ऐसी इमलाक जो कि किसी मजहबी, तबलीगी या खैराती मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, वो सब वक्फ अमलाक तस्वुर की जाएंगी। इसमें मसाजिद, दरगाहें, दरबार और खानकाहें भी शामिल हैं। अगर समझें तो इस बिल के ज़रिए तमाम मजहबी इदारों और मदारिस को कंट्रोल करना मकसद है और इनकी तमाम सरगर्मियों को सरकारी कब्जे में लेना है ताकि बवक्त ज़रूरत शिकंजा कसने में आसानी रहे। शिक नंबर 3 और 4 के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का तयन किया जाएगा, जिसके लिए मुसलमान होना और 19वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम होना शर्त है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती होगी, यानी तमाम मजहबी मामलात को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देना मकसूद है ताकि हुकूमती और बैनुल अक़वामी दबाव से आज़ाद दीनी सोच पर कदगन लगाई जा सके
اور دینی اداروں کو انتظامی اداروں کی طرح سرکار کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے۔ شق نمبر 6 کے مطابق وقف کی گئی املاک کے مالک یا ان کی طرف سے مقرر کردہ وقف مینیجر ان املاک کی رجسٹریشن کروانے کے پابند ہوں گے۔ رجسٹریشن نہ کروانے والی املاک کے خلاف نوٹس جاری ہوگا اور خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ وقف زمین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوراً دینا ہوگی۔ شق نمبر 8 کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں چیف ایڈمنسٹریٹر کے پاس یہ اختیار موجود ہوگا کہ وہ اس املاک کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ایسی املاک وقف کرنے والے شخص کی زندگی میں ایڈمنسٹریٹر اس کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکے گا مگر صرف ایسے شخص کی اپنی درخواست پر۔ ایڈمنسٹریٹر کے کنٹرول کی صورت میں ایسی املاک پر کسی بھی قسم کی سرگرمیوں یا رسومات کی ادائیگی کے لیے ایڈمنسٹریٹر کی اجازت مشروط ہوگی، یعنی کسی قسم کی مذہبی تقریب کے لیے پہلے صاحب بہادر سے اجازت لینا ہوگی اور انہیں مطمئن کرنا ضروری ہوگا۔ شق نمبر 9 کے مطابق ایسی املاک کے مالکان یا وقف مینیجرز اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ کسی بھی کاروباری سرگرمی یا لین دین کے معاملے سے متعلق تمام معلومات رپورٹ کریں۔ اس طرح دینی مدارس کو ملنے والے وظائف اور خیرات کی تفصیل بھی صاحب بہادر کو پیش کرنا ہوگی تاکہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جا سکے جو اس دجالی دور میں بھی دین اور توحید کی شمع کو جلنے کے لیے ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ پھر ایسے افراد کی فہرست تعاون کے نام پر عالمی اداروں کے حوالے کی جائے گی تاکہ ان افراد کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جا سکے۔ شق نمبر 10 کے مطابق وقف املاک میں کسی غیر متعلقہ شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں وہ مالکان بھی شامل ہوں گے جن کی املاک وقف ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے تحویل میں لے لی گئی ہوں گی۔ ایڈمنسٹریٹر کسی بھی ناخوشگوار حالات میں طاقت استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔ قانونی خلاف ورزی پر املاک تحویل میں لیے جانے کی صورت میں ایسی املاک میں موجود فصل وغیرہ کو ضبط کر لیا جائے گا اور اس میں موجود عمارات کو گرانے کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ شق نمبر 12 اور 13 کے مطابق اس ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں اگر کوئی املاک کا مالک یا وقف مینیجر اپیل کرنا چاہے تو 30 سے 60 دن تک چیف ایڈمنسٹریٹر کو اپیل کر سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی وقف املاک کی تحویل کے خلاف ہائی کورٹ میں 30 دن کے اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہائی کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ شق نمبر 17 کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد یا چیف ایڈمنسٹریٹر وقف کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی وقف زمین کو عوامی مفاد یا معاشی فوائد کے لیے بیچ سکتا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت سے اجازت بھی لینا ہوگی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوامی مفاد کے نام پر گورنمنٹ اگر معاشرے کے کسی طبقے کا نظریاتی قتل کرے گی تو وہ دینی طبقے کا ہوگا تاکہ اس دجالی دور میں خدا کا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے۔ شق نمبر 19 کے مطابق چیف ایڈمنسٹریٹر تمام وقف املاک کے اکاؤنٹس ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کا پابند ہوگا جس میں آمدنی اور اخراجات شامل ہوں گے۔ چیف ایڈمنسٹریٹر کے کنٹرول میں موجود املاک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اوقاف فنڈ میں جمع کیا جائے گا۔ ہر سال کے آخر میں اس فنڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ شق نمبر 21 کے مطابق چیف ایڈمنسٹریٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی وقف املاک کے سربراہ سے املاک سے متعلق کوئی بھی وضاحت مانگ سکتا ہے اور ایسا شخص ایسے آرڈر کو ماننے کا پابند ہوگا۔ چیف ایڈمنسٹریٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ وقف املاک میں کسی بھی ایسی تقریر، خطبے یا لیکچر کو روک سکتا ہے جس سے اس کے نزدیک ملکی خود مختاری متاثر ہو، مسلکی تعصب کا اظہار ہو یا کسی سیاسی جماعت کی طرفداری ہو، اور وقف مینیجر ایسی تمام ہدایات کو ماننے کا پابند ہوگا۔ اس شق کی خلاف ورزی کی صورت میں 1 سال سے 5 سال قید کی سزا اور جرمانہ ہوگا۔ میرے محترم، سمجھدار، باشعور ناظرین، اس قانون کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی پر بھی قدغن لگا دی گئی کہ مسجد و منبر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے دجالی طاقتوں کو سب سے زیادہ خوف لاحق ہے۔ یہ وہ چنگاری ہے جو جل اٹھے تو اس باطل نظام کو للکارنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسے بھی بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شق نمبر 22 کے مطابق کوئی بھی وقف مینیجر اپنی املاک سے متعلق ہر قسم کی معلومات کسی بھی ملکی یا غیر ملکی تعاون کے سلسلے میں متعلقہ اداروں کو دینے کا پابند ہوگا۔ اس میں زمین، مالی معاملات، وقف مینیجر یا مالک کی تمام معلومات اور ایسی زمین سے مستفید ہونے والے تمام لوگوں کی مکمل معلومات شامل ہیں۔ اس قانون کے ذریعے تمام عالمی اداروں کو جو سیکیورٹی کے نام پر دجالی طاقتوں کو مضبوط کرنے کے اعلی کار ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے اپنے شہریوں کی معلومات فراہم کی جا سکیں گی۔ شق نمبر 24 کے مطابق کوئی بھی سول یا ریونیو کورٹ اس ایکٹ کے عمل درآمد کے خلاف حکم امتناعی یا اسٹے آرڈر جاری نہیں کر سکتی اور اس ایکٹ کے تحت کیے گئے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوال نہیں کیا جا سکے گا۔
ذرا جبر کی انتہا دیکھیں، یعنی گوانتانامو بے جیسے قوانین۔ شیک نمبر 26 اور 27 کے مطابق اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 5 سال تک قید کی سزا اور 2.5 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسرا بل اینٹی منی لانڈرنگ بل 2020 تھا، جس میں اصلاحات یہ کی گئیں کہ تفتیشی افسر منی لانڈرنگ کی مبینہ صورت میں بغیر کسی وارنٹ اور وضاحت کے لوگوں کو گرفتار کر سکتا ہے۔ منی لانڈرنگ کو قابل گرفتاری جرم قرار دے دیا گیا۔ سیکشن 4 کے تحت منی لانڈرنگ پر 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ 2.5 کروڑ سے زائد اور املاک یا جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہیں۔ اس بل پر اپوزیشن کی طرف سے شدید اعتراضات لگائے گئے، مگر اس بل کو پڑھے اور سمجھے بغیر اس کی منظوری دے دی گئی۔ اس بل میں ایک اور ٹرم موجود ہے، وہ ہے فائنینشیل ٹیررزم، اور فائنینشیل ٹیررزم کی اس اصطلاح میں تمام خیراتی اداروں اور دینی مدارس کو بآسانی ڈالا جا سکتا ہے، جو کہ معاشرے کے مختلف افراد کی طرف سے دی جانے والی امداد و خیرات کے ذریعے چلتے ہیں۔ در حقیقت اس بل کے ذریعے معاشی دہشت گردی کے نام پر ان خیراتی اداروں اور دینی مدارس کا معاشی قتل مقصود ہے۔ تیسرا بل انسداد دہشت گردی ایکٹ 2020 تھا، جس میں تفتیشی افسر کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا کہ تفتیشی افسر عدالت کی اجازت سے 60 دن مبینہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والے سرمایہ کی نشاندہی کے لیے خفیہ آپریشنز کر سکتا ہے، آپ کی تمام بات چیت کو ریکارڈ کر سکتا ہے، کمپیوٹر سسٹم کا معائنہ کر سکتا ہے، کنٹرول تحقیقات کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس بل کو پہلے کچھ اعتراضات کی وجہ سے سینٹ سے مسترد کر دیا گیا تھا، مگر اس مشترکہ اجلاس میں اس کو منظور کر لیا گیا۔ اس قانون کے ذریعے اب تفتیشی افسر کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی فون کالز اور آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ان قوانین کی شکوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح دینی اداروں اور خیراتی اداروں کو شکنجے میں کس دیا گیا ہے۔ غیر ضروری پابندیوں اور اس پر سخت سزاؤں سے صرف اور صرف عالمی اداروں کی خوشنودی مقصود ہے، مفاد عامہ یا عوامی بھلائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عالمی اداروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک اور عوام کی جڑیں کیوں کاٹتے ہیں؟ کیا عالمی ادارے ہماری معیشت کے خیر خواہ ہیں کہ ان کی ہر بات من و عن تسلیم کر لی جائے؟ اتنے اہم بل پر اسمبلی میں بحث ہی نہیں ہونے دی گئی اور شور و غل میں اس بل کو پاس کر لیا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں۔ پوری اسمبلی میں صرف سینیٹر مشتاق غنی نے صدائے احتجاج بلند کی، مگر ان کی بات کو سنا ہی نہیں گیا اور بل کو عجلت میں پاس کر لیا گیا۔ ناظرین، اب اس بل کی متنازع شکیں اور ان کے ممکنہ نقصانات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر سوچیں کہ یہ بل پاکستان اور اسلام کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اس بل کا ڈرافٹ بنانے والے، اسے پیش کرنے والے اور اسے منظور کروانے میں مدد دینے والے کتنے محب وطن ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کتنے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل، شعور اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں فیصلہ کیجیے۔